بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 21واں حصہ پیش خدمت ہے۔ کتاب کے 9ویں اور آخری حصے میں بحث کا آغاز کرنے سے پہلے مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ 2 نکات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھا کہ جس کا موضوع تھا کہ یہ بحث کلی ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا نقطہ پڑھیں گے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 274۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ اپنے اصلی موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور نقطے کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال کے بارے میں گفتگو کو 2 انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے، جو در حقیقت اس بحث کے 2 مختلف موضوع ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول بارگاہ الہی ہے، یا صرف اسلام ہی بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت کا حامل ہے۔ بالفاظ دیگر صرف کسی نہ کسی دین کا پیروکار ہونا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ دین کسی پیغمبر الہی سے منسوب ہو۔ لہٰذا آسمانی ادیان میں کسی بھی دین کے انتخاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب انسان بطور مثال مسلمان، عیسائی، یہودی اور حتیٰ مجوسی بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا نہیں، بلکہ ہر زمانے میں دین حق ایک سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ مؤخر الذکر شک کو قبول کرنے کی صورت میں اس بحث کی نوبت آئے گی کہ اگر کوئی دین حق کا پیروکار ہوئے بغیر کسی حقیقی نیک عمل کو انجام دے، یعنی ایسا عمل جسے دین حق نیک قرار دیتا ہے، تو کیا اسے اس عمل کا اجر و صلہ ملے گا، یا یوں کہیے کہ نیک اعمال کی جزا و ثواب دین حق پر ایمان لانے میں ہی منحصر ہے۔ یہاں ہم اس شق نمبر 1 پر بحث کریں گے۔ پہلے مسئلے کے بارے میں مختصراً یہی کہیں گے کہ ہر زمانے میں دین حق ایک سے زیادہ نہیں ہوا کرتا، نیز سب پر اسی دین کی پیروی کرنا لازم ہے۔ بعض نام نہاد روشن خیال لوگوں کے درمیان رائج یہ سوچ کہ تمام آسمانی ادیان کی حیثیت و سندیت ہر زمانے میں یکساں ہے، ایک غلط سوچ ہے۔ یہ امر یقیناً صحیح ہے کہ پیغمبروں کے درمیان کوئی اختلاف اور تنازع نہیں۔ تمام انبیاء کرام نے ایک مقصد اور ایک خدا کی جانب دعوت دی۔ یہ ہستیاں بنی نوع انسان کو مختلف فرقوں اور متضاد و متصادم گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہرگز مبعوث نہ ہوئی تھیں، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کئی دین حق موجود ہوتے ہیں، لہٰذا انسان جس دین کو جب چاہے قبول کر سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس بات کے یہ معنی ہے کہ انسان کو تمام انبیاء پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ تمام گزشتہ انبیاء نے اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء خصوصاً اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین کی بشارت دی ہے، اور ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق بھی کی ہے۔ بنابر این تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں ہم اس کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں، اور اسی بنا پر ضروری ہے کہ زمانہ یہ خاتمیت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائے گئے خدا کے آخری احکامات پر کاربند رہیں، اور یہی امر اسلام یعنی خدا کے سامنے تسلیم اور تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان کا لازمہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اس فکر کے حامی دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کے لیے صرف خدا پرست اور کسی بھی آسمانی دین کا پیروکار ہونا ہی کافی ہے، یعنی کسی بھی دین کے احکامات کی پابندی کرے۔ اعمال کی انجام دہی کی کیفیت اہم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اگر مذہب عیسوی کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہفتے میں ایک بار گرجا گھر چلے جائیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر
دین ختمی مرتبت پر کاربند رہتے ہوئے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں تب بھی صحیح ہے۔ اس سوچ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بنیادی چیز خدا پر ایمان اور کسی بھی دین پر کاربند رہنا ہے۔ الامام علی نامی کتاب کا مصنف جارج جرداق، مشہور لبنانی مصنف جبران خلیل جبران اور ان کی طرح کے دیگر افراد کی سوچ بھی یہی ہے۔ اس نکتے کی وضاحت حاشیے میں مصنف نے اس طرح سے کی ہے کہ رسول اکرم کے بارے میں جارج جرداق کے خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب ختمی مرتبت کی نبوت اور آپ پر نزول وحی کا معتقد تھا۔ جناب امیر کے بارے میں بھی اس کا قطعی عقیدہ یہ تھا کہ آپ ایک الہی انسان اور حضرت عیسیٰ کے ہم پلہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مذہب عیسوی پر کاربند رہا۔ جبران خلیل جبران جناب امیر کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق علی ابن ابی طالب وہ پہلے عرب ہیں جس نے اس عالم کی روح کلی کے ساتھ ارتباط برقرار کیا اور اس سے گفتگو کی، اور حتیٰ رسول اکرم کی بجائے جناب امیر سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جناب امیر کے بارے میں اس نے نہایت قابل توجہ اور عجیب جملے کہے ہیں۔ علی اس حال میں دنیا سے گئے کہ نماز ان کے دونوں ہونٹوں کے درمیان تھی۔ یہی شخص جناب امیر کے بارے میں مزید یہ کہتا ہے کہ علی اپنے زمانے سے پہلے وجود میں آئے تھے اور میں اس راز سے آگاہ نہیں ہوں کہ یہ زمانہ بہت سے انسانوں کو ان کے شایان شان زمانے سے پہلے کیوں وجود میں لے آتا ہے۔ اتفاق سے جناب امیر کے ایک جملے کا مضمون یہی مذکورہ بالا نکتہ ہے۔ خطبہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں کہ کل تم لوگ میرے زمانے کو دیکھو گے اور میرے رازوں سے تمہارے لیے پردہ اٹھے گا۔ تم میری جگہ خالی ہونے اور میری جگہ کسی اور کے بیٹھ جانے کے بعد مجھے پہچانو گے۔ یہاں تک مصنف نے جارج جرداق کے خیالات کی وضاحت کی ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں اپنے موضوع کو کہ یہ دونوں مصنف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر علیہ السلام، خصوصاً جناب امیر کے بارے میں آپ پر ایمان و اعتقاد رکھنے والے مومنین کی مانند گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ رسالت مآب اور جناب امیر پر اعتقاد رکھنے کے باوجود یہ لوگ کیوں کر عیسائی ہیں؟ یہ لوگ اگر اپنے عقائد میں سچے تھے تو انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ ان کی مکاریاں ہیں، لہٰذا رسول اکرم اور جناب امیر سے ان کا اظہار عقیدت سچائی پر مبنی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ختمی مرتبت اور جناب امیر سے ان کے اظہار عقیدت میں سچائی کا رنگ ضرور ہے، لیکن دین کا پابند ہونے کے بارے میں ان کا ایک خاص نظریہ ہے۔ ان کے مطابق انسان کو کسی مخصوص دین کا پابند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمام ادیان میں سے کسی بھی دین کو قبول کر لینا کافی ہے۔ لہٰذا عیسائی ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے تئیں امیر المومنین کے مقربین و محبین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں امیر المومنین بھی انہی کے نظریے کے قائل تھے۔ جارج جرداق کا کہنا ہے علی ابن ابی طالب اس بات کو نہیں مانتا کہ لوگوں پر کسی ایک مخصوص دین کی پیروی کو ضروری قرار دے۔ یہ بات بھی اس نے کتاب الامام العلی لا تعصب ولا اطلاق کے عنوان کے تحت یہ بات اس نے کہی تھی۔ لیکن ہماری نظر میں مذکورہ بالا عقیدہ باطل ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر زمانے میں ایک سے زیادہ دین حقہ وجود رکھتے ہیں اور ان کثیر ادیان میں سے ہمیں اپنے لیے کسی بھی ایک دین کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر زمانے میں صرف اور صرف ایک ہی دین حق وجود رکھتا ہے اور بس۔ ہر زمانے میں خدا کی جانب سے ایک ہی صاحب شریعت پیغمبر مبعوث ہوا ہے، جس سے رہنمائی حاصل کرنا، عبادت و معاملات میں اس کے قوانین و احکامات کی تعمیل کرنا لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ نوبت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔
لہٰذا زمانہ حاضرہ میں اگر کوئی خدا کا متلاشی ہے تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین ہی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ارشاد قرآن کریم ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 ہے، ترجمہ: اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تھامے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مذکورہ بالا آیت میں دین اسلام سے مراد ہم مسلمانوں کا دین نہیں بلکہ اس کا مطلب خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اسلام کے لغوی معنی سر کو جھکا دینے ہی کے ہیں اور دین اسلام کے معنی بھی یہی ہیں، لیکن ہر زمانے میں سر تسلیم خم کرنے کا مصداق مختلف ہے، اور اس زمانے میں تسلیم کا مصداق وہی گراں بہا دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا لفظ اسلام خود بخود اسی دین پر منطبق ہے اور بس۔ بالفاظ دیگر خداوند تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا لازمہ اس کے احکامات کی تعمیل ہے، اور یہ واضح ہے کہ ہمیشہ خدا کے آخری احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے آخری احکامات وہی ہیں جو آخری رسول لایا ہے۔ اگلا موضوع ہے ایمان کے بغیر عمل صالح۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہماری مذکورہ بحث کلی اور عمومی ہے، ہمارا مطمع نظر کسی خاص شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ یا حکم صادر کرنا نہیں۔ ثانیاً ہماری بحث کا موضوع یہ نہیں کہ دین حق ایک ہے اور یا ایک سے زیادہ، کیونکہ ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دین حق ایک ہی ہے جسے قبول کرنے کی ذمہ داری ہر انسان پر عائد ہوتی ہے۔ ثالثاً ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ اگر کوئی دین حق کا پابند ہوئے بغیر ایسے نیک عمل کو انجام دے کہ جسے دین حق بھی نیک سمجھتا ہے تو کیا وہ اس نیک عمل کے ثواب اور صلے کا حقدار ٹھہرے گا؟ مثلاً دین حق انسانوں کے ساتھ نیک سلوک پر زور دیتا ہے، جیسے اسکولوں اور درسگاہوں کی تاسیس، تصنیف و تالیف اور درس و تدریس جیسے علمی خدمات، طبابت، نرسنگ اور صحت و صفائی کے ذمہ داروں کا قیام، صحت و صفائی کے ذمہ دار اداروں کا قیام، لوگوں کے درمیان اختلاف کی بیخ کنی، کام سے معذور اور نادار افراد کی مدد، ماتحتوں کے حقوق کی حفاظت، سرکشوں اور بد کرداروں سے نمٹنا، کمزوروں کی حمایت، اور المختصر یہ کہ عدل کا قیام کہ جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور ہدف ہے، مزید برآں دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی تسلی کا سامنا کرنا، اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جن پر ہر دین اور ہر پیغمبر نے زور دیا ہے، بلکہ ہر انسان کی عقل اور اس کا ضمیر مذکورہ بالا اعمال کے نیک و مستحسن ہونے کا حکم کرتا ہے۔ ان نکات کی وضاحت کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی غیر مسلم مذکورہ بالا اعمال انجام دے تو کیا اجر و صلے کا مستحق ہے؟ دین حق کا کہنا ہے کہ امانت دار رہو، جھوٹ نہ بولو۔ کیا کوئی غیر مسلم اس حکم کی پابندی کرنے کے نتیجے میں کوئی انعام یا اجر وصول کر پائے گا؟ بالفاظ دیگر کیا خیانت کرنے اور امین رہنے میں غیر مسلموں کے لیے کوئی فرق نہیں؟ کیا نماز و زنا اس کے لیے مساوی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ دو مختلف نظریے۔ روشن خیالی کے مدعی حضرات نہایت یقین سے یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلم و غیر مسلم بلکہ موحد و غیر موحد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ نیک عمل جو بھی انجام دے وہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اب خواہ وہ نیک عمل کسی فلاحی ادارے کی تاسیس ہو، کوئی ایجاد یا سائنسی دریافت ہو، یا کسی بھی طرح کا نیک عمل، ان حضرات کا کہنا ہے کہ خدا عادل ہے اور عادل خدا اپنے بندوں کے درمیان تبعیض روا نہیں رکھتا۔ خدا کے یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا بندہ اس کی شناخت رکھتا ہے یا نہیں۔ خداوند تعالیٰ صرف اس بات کی بنا پر کہ اس کا بندہ اس سے آشنا نہیں، نہ تو اس کے نیک اعمال کو نظر انداز کرے گا اور نہ ہی اس کے اجر کو ضائع۔ نیز بدرجہ اولا اگر کوئی بندہ خدا کی شناخت کے ساتھ نیک عمل کو انجام دے لیکن اس کے انبیاء کو نہ پہچانے
اور ان کے ساتھ اطاعت و محبت پر مبنی کوئی تعلق بھی نہ رکھے، تب بھی خدا اس کے نیک اعمال کو ہرگز رائے گاں نہ جانے دے گا۔ ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں جو قریب تمام انسانوں کو مستحق عذاب سمجھتے ہیں اور انسانوں کی نہایت قلیل تعداد کے اعمال کو نیک و مقبول مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی جمع تفریق بہت سادہ سی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ یا تو مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ دنیا کی آبادی کا 3/4 حصہ غیر مسلم ہونے کی بنا پر جہنمی ہے۔ ادھر مسلمان بھی یا شیعہ ہیں یا غیر شیعہ۔ مسلمانوں کی بھی 3/4 آبادی غیر شیعہ ہونے کی بنا پر جہنمی ہے، جبکہ خود 3/4 شیعہ بس نام کے شیعہ ہیں۔ ان کی قلیل تعداد مجتہد کی تقلید جیسے ابتدائی مسئلے سے بس نام ہی کی حد تک واقف ہے، جائے کہ وہ دیگر شرعی تکالیف کے جن کی صحیح اور مکمل ادائیگی اسی تقلید پر موقوف ہے۔ ادھر تقلید کرنے والوں کی اکثریت باعمل نہیں، لہذا نجات پانے والے مسلمان نہایت ہی کم ہیں۔ یہ تھی ان دو طرز فکر رکھنے والوں کی منطق، ایک تو صلح کلی کی آئینہ دار اور دوسری وہ منطق جسے غضب الہی کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی نظریے کے حامی غضب کو رحمت پر غلبہ دیتے ہیں۔ تیسرا طرز فکر، اس سلسلے میں ایک اور منطق بھی موجود ہے اور وہ ہے قرآن کریم کی منطق۔ اس سلسلے میں مذکورہ بالا دونوں گروہوں سے جدا قرآن کریم کی اپنی مخصوص منطق ہے۔ قرآن کریم کا زاویہ نگاہ نہ تو نام نہاد روشن خیالوں کے بے بنیاد نظریے سے میل کھاتا ہے اور نہ ہی خشک قسم کے تنگ نظر عبادت گزاروں کے نظریے سے۔ قرآن کریم کا نظریہ ایک مخصوص منطق پر مبنی ہے کہ جسے سمجھنے کے بعد ہر شخص اس امر کا اعتراف کرے گا کہ اس سلسلے میں صحیح طرز تفکر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اور یہ نقطہ جہاں اس محیر العقول اور عظیم الشان کتاب پر ہمارے ایمان کی زیادتی کا سبب ہے، وہیں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ قرآن کی عالی شان تعلیمات انسانوں کے خاکی افکار سے جدا ایک ملکوتی چشمے سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہم متنازع فریقین، روشن خیال اور تنگ نظر دینداروں کے دلائل کو پیش کرتے ہوئے ان کا ناقدانہ تجزیہ کریں گے تاکہ اس سلسلے کی تیسری منطق یعنی قرآنی منطق اور اس کے مخصوص فلسفے کو بتدریج سمجھ سکیں۔ نام نہاد روشن خیال حضرات، اپنے نظریے کے لیے یہ حضرات دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، نقلی اور عقلی۔ نمبر 1، عقلی دلیل وہ منطقی برہان اور عقلی دلیل کہ جس کے مطابق نیک عمل خواہ جس سے بھی انجام پائے اجر و ثواب کا حامل ہے، دو مقدمات پر مبنی ہے۔ الف، تمام موجودات کے ساتھ خداوند متعال کا رابطہ اور تعلق مساوی و یکساں ہے، نیز تمام زمانوں اور مکانوں سے بھی خدا کا تعلق مساوی ہے۔ جس طرح سے خدا مشرق میں ہے، مغرب میں بھی اسی طرح سے ہے، جس طرح سے فراز میں ہے، نشیب میں بھی اسی طرح سے ہے، زمانہ یہ حال میں بھی ہے، ماضی میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا۔ جس طرح سے ماضی، حال اور مستقبل خدا کے لیے یکساں حیثیت کے حامل ہیں، بلندی و پستی، مشرق و مغرب کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تمام مخلوقات اور بندوں سے بھی اس کا تعلق ایک ہی سا ہے، اس کا کسی سے بھی کوئی خصوصی تعلق یا رشتہ نہیں، لہٰذا اس کی غضب یا لطف کی نظر بھی سبھی بندوں کے لیے یکساں ہے، بجز یہ کہ خود بندوں میں کوئی تفاوت یا اختلاف ہو۔ اس نقطے کی وضاحت حاشیے میں مصنف نے اس طرح سے کی ہے کہ البتہ اس بات کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمام اشیاء کی نسبت خدا کے ساتھ ایک سی ہے اور ان کا استحقاق بھی یکساں ہے۔ اشیاء کا خدا سے تعلق مساوی نہیں، لیکن خدا کا تمام اشیاء سے مساوی تعلق ہے۔ خدا تمام اشیاء سے ایک ہی انداز سے نزدیک ہے، لیکن اشیاء کا خداوند سے تقرب و بعد مختلف اور متفاوت ہے۔ دعائے افتتاح میں ایک نہایت عمدہ جملہ موجود ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذات کے جو دور
جو دور ہے لہٰذا دیکھی نہیں جا سکتی، اور نزدیک ہے تو سرگوشیوں کو بھی سن لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت ہم خدا سے دور ہیں لیکن وہ ہمارے قریب ہے۔ عجیب معمہ ہے یہ، کیوں کر ممکن ہے کہ دو چیزیں قرب و بعد کے لحاظ سے دو مختلف باہمی تعلق کی حامی ہوں؟ جی ہاں، یہاں ایسا ہی ہے۔ خدا اشیاء سے نزدیک ہے لیکن اشیاء خداوند تعالیٰ کے نزدیک نہیں، یعنی اشیاء کا قرب و بعد مختلف ہے۔ اس جملے میں موجود دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جب خدا کے دور ہونے کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے تو مخلوقات کی صفت میں سے ایک صفت کو بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے دیکھنا۔ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، اور جب خدا کے قریب ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو خدا کی صفات میں سے ایک صفت کو بطور ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے شہود، خدا کا حاضر و ناظر اور آگاہ ہونا۔ جب فعل عبد کی بات کی جا رہی ہو تو ہم خدا کو دوری سے متصف کرتے ہیں، اور جب فعل معبود کی بات ہو رہی ہو تو ہم خدا کو قرب سے متصف کرتے ہیں۔ سعدی نے بہت خوب کہا کہ میرا دوست مجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ کیا کروں، کس سے کہوں کہ میرا دوست میرے پاس ہے لیکن میں اس سے دور عالم فرقت میں ہوں۔ اس نکتے کی یہاں تک حاشیے میں مصنف نے وضاحت فرمائی ہے۔ عقلی دلیل ہی کو ہم آگے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ بنابر این کوئی بھی شخص بلا وجہ خدا کی بارگاہ میں قابل احترام نہیں، اور اسی طرح کوئی بھی شخص بلا وجہ اس کی بارگاہ میں ذلیل و راندہ نہیں۔ خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری یا ہم وطنی کا تعلق نہیں، کوئی بھی خدا کی آنکھوں کا تارا، چہیتا یا لاڈلا نہیں۔ اب کیونکہ خدا کا تمام موجودات سے تعلق یکساں ہے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ کسی انسان کا نیک عمل مقبول ہو اور کسی کا مسترد۔ اگر اعمال یکساں اور ایک سے ہیں تو جزا اور صلہ بھی یکساں ہی ہوگا، کیونکہ فرض یہی ہے کہ خدا کا تمام لوگوں سے یکساں تعلق ہے، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ نیک اعمال انجام دینے والے تمام بندوں کو مسلم و غیر مسلم ایک سا اجر و ثواب عطا کرے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اعمال کا خوب و بد ہونا قراردادی اور وضع کردہ نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ہے۔ علماء کلام اور اصول فقہ کی اصطلاح میں افعال کا حسن و قبح ذاتی ہے، یعنی اچھے اور برے افعال کی باہمی وجہ امتیاز ان کی اپنی ذات اور ماہیت سے نکلتی ہے۔ اچھے افعال بذات خود اچھے ہیں اور برے افعال بذات خود برے۔ سچائی، نیک کردار، احسان اور خدمت خلق وغیرہ بذات خود اچھے اعمال ہیں، ادھر دروغ گوئی، چوری اور ظلم کی ماہیت ہی بری ہے۔ سچائی کا اچھا اور دروغ گوئی کا برا ہونا اس بنا پر نہیں کہ خدا نے اول الذکر کا حکم دیا ہے اور مؤخر الذکر کی ممانعت کی ہے، بلکہ قضیہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ سچائی خوب اور دروغ گوئی بد تھی، اس لیے خدا نے بالترتیب اس کا حکم دیا اور اس کی ممانعت کی۔ اور مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ خدا کا امر و نہی افعال کے ذاتی حسن و قبح کے تابع ہے، اس کے برعکس نہیں۔ یہاں پہ مترجم نے تھوڑی سی وضاحت میں ایک جملہ کہا ہے، یعنی افعال کے امر و نہی کے بعد فعل حسن یا قبیح نہیں ہوتا۔ ان دونوں مقدمات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کیونکہ خداوند تعالیٰ تبعیض روا نہیں رکھتا اور ادھر نیک عمل کو بھی انجام دے نیک ہے، اور ادھر نیک عمل کوئی بھی انجام دے نیک ہے، لہٰذا جو شخص بھی نیک عمل انجام دے گا اسے خداوند تعالیٰ کی جانب سے ضرورتاً اور الزاماً اجر و صلہ ملے گا۔ ہو بہو اسی بیان کی روشنی میں گناہ اور اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرنے والوں کے
درمیان بھی کوئی فرق نہیں۔ نمبر 2، نقلی دلیل۔ قرآن کریم کی کثیر آیات انسانوں کے درمیان عدم تبعیض کے اصول کی تائید کرتی ہیں، جس کے مطابق ہر انسان کو اس کے عمل خیر کی جزا اور عمل بد کی سزا ملے گی، اور یہی نقطہ مذکورہ بالا عقلی دلیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تبعیض پر مبنی یہودیوں کے افکار کی قرآن کریم نے شدید مخالفت کی ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ نسل اسرائیل محبوب خدا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خدا کے فرزند اور دوست ہیں، بالفرض اگر خدا ہمیں جہنم میں لے بھی جائے تب بھی ہم ایک مختصر مدت سے زیادہ وہاں نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم اس طرح کے افکار کو آرزوؤں اور خام خیالی کا نام دیتا ہے اور ان کی شدید مخالفت بھی کرتا ہے۔ نیز ایسے گمراہ کن افکار کے شکار مسلمانوں کو بھی قرآن کریم غلط گردانتا ہے۔ اسی سلسلے کی چند آیات درج ذیل ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، ہمیں بجز گنے چنے ایام کے آگ نہ چھوئے گی۔ کہو، کیا اس سلسلے میں تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی خدا نہ کرے گا، یا خدا کے بارے میں تم وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ یقیناً جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اس کا احاطہ کرے تو یقیناً وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نمبر 2، یہودیوں کے اسی پندار باطل کا جواب دیتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن کریم کا اشارہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 تا 25۔ ان کی ترجمہ: ان کی مسلسل افتراء پردازیوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا، پھر ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں ایک ایسے دن یعنی قیامت میں اکٹھا کریں گے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نمبر 3، اس طرح یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کو شامل کرتے ہوئے ایک ساتھ ان کی سوچ کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اور 112 کا ترجمہ: یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے سوا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے سوا کوئی اور جنت میں نہ جا سکے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ہاں، جس نے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اچھے کام بھی کرتا رہا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سورہ نساء میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ بلا وجہ تبعیض اور امتیازی سلوک کی سوچ جہاں بھی پروان چڑھی، قرآن کریم نے اس کے پرخچے اڑائے۔ لگتا ہے مسلمان بھی اہل کتاب کی اس سوچ سے متاثر ہو گئے تھے، اور ان کے اہل کتاب اس بلا جواز دعوے کے جواب میں ہے کہ ہم ہی خدا کی بارگاہ میں محترم ہیں۔ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے بارے میں یہی دعویٰ کرنے لگے۔ قرآن کریم نے ایسی خام خیالیوں پر خط بطلان کھینچتے ہوئے یوں فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 123 اور 124 کا ترجمہ: یہ چیزیں تمہاری آرزوؤں کے بلبوتے پر نہیں، اور ہی اہل کتاب کی آرزوؤں، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے بلبوتے پر۔ جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور خدا کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار بھی نہ پائے گا، اور جو نیک اعمال انجام دے گا، خواہ مرد ہو یا عورت اور صاحب ایمان ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، خدا کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کے بلا جواز تقرب کے دعوے کی مذمت کرنے والی آیات کے علاوہ کچھ اور آیات بھی ہیں جن کے مضمون کے مطابق پروردگار متعال کسی نیک کام کے اجر کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ یہ آیات بھی مسلم و غیر مسلم دونوں کے نیک اعمال کی قبولیت کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ سورہ زلزال میں ارشاد ہو رہا ہے،
آیت نمبر 7 اور 8 ہیں۔ خلاصہ یہ ترجمہ، جو شخص بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے سورہ توبہ میں 120 نمبر آیت ہے، ترجمہ، یقیناً خدا نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا سورہ کہف میں آیت نمبر 30 میں کہ جس شخص نے نیک عمل کیا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آیات کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ ناقابل تخصیص عمومات ہیں۔ ناقابل تخصیص اور عمومات کو مترجم نے حاشیے میں بیان کیا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کسی عام اور ہمیں گیر قانون کے تحت آنے والی تمام اشیاء میں سے کسی شے یا اشیاء کو خارج کرنا، یعنی مذکورہ قانون سے مستثنی قرار دے کر خارج کر دینا، مثلا ہر قسم کی مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے تربت سید الشہداء کے۔ یہاں تربت سید الشہداء کو تمام مٹیوں پر لاگو حرمت کے عمومی حکم سے خارج اور مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ مترجم عمومات کی اس طرح سے انہوں نے کو بیان کیا ہے کہ عموم کی جمع حکم کی ہمیں گیری، عمومیت، شمولیت اور کلیت۔ مذکورہ بالا مثال میں مٹی کھانے کی حرمت ہر قسم کی مٹی کے لیے ہے، لہٰذا یہ حکم ہمیں گیر اور کلیت رکھتا ہے، لیکن قبر سید الشہداء کی مٹی کو اس حکم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ خارج کرنے کا یہ عمل تخصیص کہلاتا ہے۔ مترجم یعنی کسی چیز کو خاص کر دینا۔ علماء اصول فقہ کا کہنا ہے بعض عمومات یا ناقابل استثناء ہیں، ان میں کوئی تخصیص نہیں لگائی جا سکتی، یعنی آیات کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ استثناء اور تخصیص کے قابل نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نیک عمل کی حفاظت مقام ذوالجلال کی اقتضا ہے، اور یہ محال و ناممکن ہے کہ پروردگار ذوالجلال کسی موقع پر اپنے مقام ذوالجلالیت سے دستبردار ہوتے ہوئے کسی نیک عمل کو ضائع کر دے۔ مترجم نے اس نقطے کی بھی تھوڑی وضاحت کی ہے کہ یعنی خدا اپنے آپ سے خدائی کو سلب کر لے اور خدا نہ رہے۔ اب کیونکہ یہ امر ناممکن ہے لہذا مقام الوہیت کے کسی بھی لازمے سے دستبردار ہونا بھی ناممکن ہے، اور مقام الوہیت و ذوالجلالیت کے لوازم و مقتضیات میں سے ایک نیک عمل کو ضائع نہ کرنا بھی ہے۔ اور نمبر 6 آیت نمبر 6 جو اس بحث کو آگے ادامہ دیتی ہے، اس مقام پر ایک اور آیت کی جانب بہت زیادہ استناد کرتے ہوئے اسے مذکورہ دعوے کی صریح اور واضح دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، سائبین اور عیسائی جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، بس انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں عذاب سے نجات اور فلاح پانے کی 3 شرائط بیان کی گئی ہیں: خدا پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک عمل۔ کوئی اور قید نہیں لگائی گئی۔ بعض نام نہاد روشن خیال حضرات نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ انبیاء عدل و انصاف اور نیک عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے اور مقدمات اور تمہیدی امور کو چھوڑو، یعنی ان کی صحت و سقم کے چکر میں مت پڑو، صرف مقصد پر نظر رکھو کہ قانون کی بنا پر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ نیک عمل حتیٰ خدا اور قیامت کے منکروں سے بھی قبول کیا جائے گا، لہٰذا ثقافت، حفظان صحت، معاشیات، سیاست اور معاشرتی شعبوں میں انسانیت کے لیے عظیم خدمات انجام دینے والے خدا اور قیامت کے منکر ایک اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ البتہ یہ حضرات
ایسی آیات کے ذریعے بھی استدلال کر سکتے ہیں، لیکن مذکورہ بالا آیت سورہ مائدہ کی 69 آیت جیسی دیگر آیات ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ اس سے متضاد و متصادم ہیں۔ مترجم نے اس نکتے کی وضاحت کی ہے کہ کیونکہ سورہ مائدہ کی 69 آیت بہرحال چند مخصوص ادیان اور عقائد پر کاربند رہنے کے نتیجے میں اخروی فلاح کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ روشن خیال حضرات کے مطابق ضروری نہیں کہ کسی خاص دین کا پیروکار رہ کر ہی عمل خیر انجام لایا جائے، بلکہ عمل خیر کسی مذہب و فرقے کی قید میں آئے بغیر ہی جزا و صلے کا مستحق ہوتا ہے۔ بنابر اِنَّا لَا نَزِعُ جیسی آیات جو کسی بھی مذہب کی قید لگائے بغیر نیک عمل کی جزا کا اعلان کر رہی تھیں، روشن خیال حضرات کے دعوے کی زیادہ بہتر دلیل ہیں۔